علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام و تکریم سامعین مکرم، آپ کے سامنے نماز کے واجبات چیدہ ان کا بیان ہوگا۔ اور سب سے پہلے آپ یہ سماعت فرما لیں کہ واجب کسے کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں واجب وہ عمل ہوتا ہے جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی عمل سے ثابت ہوتا ہے اور آپ کے فرمان عالی شان سے ثابت ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے بارے میں فرمان بھی ہو اور آپ کا اس پہ دائمی عمل رہا ہو، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی۔ ہمارے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے اور اس پر پیارے نبی کا عمل بھی رہا ہے۔ تو ساری سورہ فاتحہ پڑھنی نماز کے اندر واجب ہے۔ سامعین محترم، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، یعنی قرآن پاک کی روح سے ویسے 6 ہیں، لیکن صراط الذین انعمت علیہم یہاں بھی مفسرین نے اور علماء کرام نے اور قرآن کی روح سے 7 آیتیں تبھی بنتی ہیں۔ اور اس کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِی وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ، کہ پیارے نبی ہم نے آپ کو 7 مثانی یعنی 7 آیتوں والی سورہ مبارکہ جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے وہ عطا فرمائی، یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن مجید۔ تو سورہ فاتحہ کی ہر آیت واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ جان بوجھ کے نماز میں چھوڑ دے تو نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن اگر بھول کے کوئی ایک آیت بھی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے یعنی سجدتین السہو، بھول جانے کے 2 سجدے جو آخر میں کیے جاتے ہیں وہ سجدے کرے گا، تب اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ دوسرا سامعین محترم، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانی، ایک سورہ پاک یعنی چاہے وہ سورہ کوثر ہو یا سورہ کوثر کے برابر ایک بڑی آیت ہو جس طرح آیت الکرسی ہے، یا قرآن پاک کی کوئی 3 آیات ہو جس طرح الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ 3 آیتیں جو ہیں قرآن پاک کی 3 آیتیں جو سورہ کوثر کے برابر ہوں، یا ایک بڑی آیت جس طرح آیت الکرسی ہے، یہ ایک ہی آیت ہے اور یہ سورہ کوثر سے بڑی ہے، یا قرآن پاک کی کوئی صورت یا قرآن پاک کی کسی صورت میں سے کوئی 3 آیات کم از کم نماز کے اندر پڑھنی واجب ہیں۔ اگر کوئی بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 3 آیتیں نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کے چھوڑ جائے گا تو ہوگی نہیں، اگر بھول کے رہ گئی کوئی صورت تو پھر سجدہ سہو کرے گا تو کمی پوری ہو جائے گی۔ اس طرح رکوع میں جائے گا، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یہ پڑھنا تو سنت ہے، لیکن رکوع سیدھا کرنا، رکوع میں کمر اور اپنے پورے اعضاء یعنی پشت کو بالکل ایسے بچھا دینا، یہ پیارے نبی کی دائمی سنت ہے اور یہ واجب ہے۔ بہت حضرات ایسے اپنی ٹیڑھی سی پشت کرتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ رکوع نہ ہوا۔ اس کے بعد قومہ ہے، قومہ جو ہے یعنی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، کھڑا ہونا سیدھا واجب ہے۔ یہاں بھی اکثر لوگ جان بوجھ کے جلدی کرتے ہیں اور تھوڑا سا سر رکوع سے اٹھاتے ہوئے سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں تو یہ واجب رہ جاتا ہے۔ تو اس واسطے تعدیل ارکان یعنی ہر رکن کو آہستہ آہستہ ادا کرنا اور صحیح ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اور یہ قومہ بھی سیدھا کھڑا ہونا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ واجب ہے، اور اس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والے کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر بھول کے چھوڑے گا تو آخر میں سجدتین السہو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ جلسہ بھی کہ مطلب ہے بیٹھنا، سیدھا بیٹھ جانا۔ بعد اب آپ سجدہ کرتے ہیں اور سجدے سے سر اٹھا کے پھر سجدہ کر دیتے ہیں تو ان کا یہ جلسہ یعنی پورا بیٹھنا، کتنا بیٹھنا؟ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار،
اٹھنا بیٹھنا واجب ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاک نبی کا دائمی عمل ہے اور اس عمل کو ترک کرنا، واجب کو ترک کرنا ہے، لہذا جان بوجھ کے چھوڑے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی، اگر بھول کے چھوڑے گا تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ سامعین مکرم، اس کے بعد ہر رکعت کو آہستہ آہستہ یعنی سکون کے ساتھ ادا کرنا یہ واجب ہے، اور درمیانی التحیات، یہ جو ہم درمیانی التحیات بیٹھتے ہیں، مثلا 4 رکعت والوں کی نماز میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا واجب ہے، اور یہ بیٹھنا بھی واجب ہے اور پڑھنا بھی عبدہ و رسول تک واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ بھول کے التحیات درمیان والا یہ بیٹھنا بھول جائے، پڑھنا بھول جائے، تو یہ بھول کے ایسا ہوا تو آخر میں سجدتین سہو یعنی 2 سجدے سہو کے کرے گا، تب اس کی نماز ہوگی، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جان بوجھ کے اس کو چھوڑنے والے کی نماز ہی چلی جائے گی، کیونکہ اس نے اس کی نماز میں واجب رہ گیا اور جان بوجھ کے اس نے چھوڑا، لہذا نماز اس کی نہ ہو، اس لیے نماز اثر نو پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح سامعین مکرم، آخری التحیات بیٹھنا تو فرض ہے، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، لیکن اس میں پڑھنا واجب ہے، عبدہ و رسول تک یہ پڑھنا واجب ہے، درود شریف پڑھنا سنت ہے، اور اس کے بعد رب اجعلنی مقی یا کوئی مسنون دعا پڑھنا جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی سنت رسول ہے۔ لیکن عبدہ و رسول کے بعد اگر ایک بندہ کھڑا ہو گیا آخری التحیات میں تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے جب تک اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو۔ اگر وہ 5ویں رکعت کا سجدہ کر گیا تو اب اس کی 1 رکعت پوری ہو گئی، لہذا اگلی رکعت چھٹی بھی ملائے، چھٹی ملانے کے بعد چونکہ وہ بیٹھا تھا عبدہ و رسول کے بعد بیٹھ کے اٹھائے تو اس کا فرض ادا ہو چکا ہے، لہذا فرض میں سلام میں تاخیر ہو رہی ہے تو یہ 2 رکعتیں ضائع نہ ہوں، اس لیے وہ 2 رکعت یعنی چھٹی رکعت ملائے گا، اس کے بعد عبدہ و رسول تک پڑھے گا، 2 رکعتیں ان کی نفل ہو جائیں گی اور 4 رکعت اس کے فرض ہو جائیں گے۔ تو سامعین محترم، نماز کے اندر وتر ہم پڑھتے ہیں، وتر کے اندر دعائے قنوت بھی واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ ہاتھ اٹھانے کانوں تک یعنی وتر کے لیے یعنی دعائے قنوت کے لیے 3ری رکعت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے اللہ اکبر کر کے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں، یہ سنت ہے، لیکن اس میں دعائے قنوت پڑھنی واجب ہے، تو لہذا اگر کوئی بندہ دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اس نے دعائے قنوت نہیں پڑھی اور رکوع میں چلا گیا تو اس پر بھی سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے، چونکہ یہ واجب ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دائمی طریقہ ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ باقی آخر میں السلام یہ فرض ہے، میں نے آپ کو بتایا، السلام علیکم یہ واجب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، تو لہذا یہ تمام وہ واجبات ہیں جو نماز کے اندر ہیں، ان سب کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے، اگر ان میں کوئی بھول کے چھوٹ جائے۔ ہاں ایک اور بھی بہت ضروری ہے جو سامعین غور سے سماعت فرمائیں، التحیات پڑھنا تھا، وہاں سورہ فاتحہ پڑھ گیا، یا سورہ فاتحہ جو پہلے پڑھی جاتی ہے وہاں التحیات پڑھ گیا، تو اس طرح بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ کو اپنی جگہ پہ پڑھنا واجب ہے اور التحیات کو اپنی جگہ پہ پڑھنا واجب ہے، یعنی بیٹھے گا التحیات پر، وہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھے گا۔ اگر وہ یہاں سورہ فاتحہ بھول کے پڑھ گیا، جان بوجھ کے پڑھے گا نماز ہی نہیں ہوگی، بھول کے سورہ فاتحہ پڑھ گیا تو اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو یہ اسی طرح امام ہے کوئی بندہ، امام ایک نماز ہوتی ہے ظہر کی اور عصر کی، ان کو سری نمازیں کہتے ہیں، یعنی ان میں امام آہستہ پڑھتا ہے، اور جہری نمازیں مغرب کی، فجر کی اور عشاء کی، یعنی بلند آواز سے امام قرات کرتا ہے۔ تو جہری نمازوں میں بلند آواز میں جن میں قرات کی جاتی ہے ان میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے، اور جن میں آہستہ کی جاتی ہے قرات یعنی ظہر اور عصر کی، ان میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے۔ کوئی بندہ جان بوجھ کے چھوڑ گیا، اس طرح اس نے غلطی کی تو نماز ہی نہ ہوئی، لیکن اگر بھول گیا
اور امام صاحب نے ظہر کی عصر کی نماز میں بھول کر کے بلند آواز سے سورہ فاتحہ شروع کر دی تو سجدہ صاحب امام پہ آیا، تمام مقتدی بھی امام کے ساتھ سجدہ صاحب کریں گے، کیونکہ یہ اس کا واجب ترک ہو گیا، کیونکہ آہستہ پڑھنا تھا اس نے بلند آواز سے پڑھ دیا، یہ واجب ہے، اس نے واجب گویا ترک کیا بھول کر کے، لہذا آخر میں سجدہ صاحب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام نماز کے فرائض اور واجبات سنا کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔